وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ بقرہ کا تیسرا حصہ جہاد فی سبیل اللہ رواں دواں ہے، جس حصے کے اندر اللہ رب العزت نے 3 منازل ذکر کی ہیں۔ 3 منزلوں میں پہلی میں 10 قوانین کا ذکر فرمایا مجاہد کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، اور اس کے بعد ملک کی اصلاح کے لیے دوسری منزل میں 4 قوانین کا ذکر فرمایا، اور اب مجاہد کے گھر کی اصلاح کے لیے تیسری منزل میں 18 قوانین کا ذکر فرمایا کہ مجاہد کے گھر کی جب اصلاح نہیں ہوگی تو وہ جہاد نہیں کر سکے گا۔ ان میں یہ آج 7واں قانون ذکر ہو رہا ہے کہ جب عورت بیمار ہو جائے، یہ بیماری آتی ہے مہینے کے بعد، ماہواری جسے کہا جاتا ہے، صحت مند عورت کی یہ علامت ہوتی ہے کہ ہر مہینے کے بعد اسے بیماری آتی ہے چند دنوں کی، تو وہ اگر آ جائیں تو اس میں آپ بیویوں سے دور رہیں، اس وجہ سے کہ ان کے بچوں کا ٹائم ہے، بچے پیدا کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے۔ اگر آپ اسے خراب کر دیں تو پھر آپ کے بچے نہیں پیدا ہوں گے، تو آپ کے گھر میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا اور گھر آپ کا خراب ہو جائے گا، معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بیماری کے اندر اگر صحبت ہو تو دونوں کی بیمار ہو جانے کا بھی خدشہ ہے، اس لیے اسے حرام قرار دے دیا کہ اس بیماری کے ایام، اس دورانیے میں آپ صحبت نہیں کر سکتے اپنی خواتین، اپنی بیویوں کے ساتھ، اس لیے کہ اس میں بیمار ہو جانے کا خدشہ ہے۔ لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں، جب وہ بیماری ختم ہو جائے اور عورت پاک صاف ستھری ہو جائے تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں۔ یہ مسائل ایسے ہوتے ہیں، ہمارے مرد حضرات درس میں خواتین بھی سنتی ہے، یہ غور سے سننے والے مسائل ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں صوفیت ان پہ زیادہ غالب ہو جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں اوئے 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 خواتین سنتی ہے اور مولوی صاحب مسجد میں یہ باتیں کرتے ہیں۔ یہ قرآن اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں یہ باتیں بیان کرنا اس میں نہیں شرمایا ہوں، تو کون ہوتا ہے شرمانے والا، اسے چھپانے والا؟ یہ قرآن نہیں ہے، یہ آپ ہی کے لیے تو بیان ہوئے ہیں، یہ کون بیان کرے گا؟ یہ گھر میں خاوند بیان کرے گا جسے سورہ فاتحہ کے ترجمہ کے بارے میں نہیں پتہ؟ ہاں اگر ہے تو مبارک ہونا چاہیے۔ معاشرہ بنتا تب ہے۔ ہمارے پنجپیر میں ایک عورت، ایک ساتھی تھا ہمارا، اس کے ساتھ وہ اپنی بیگم کو لے کے آتا تھا درس کے لیے، ہم جب دورہ تفسیر وہاں پڑھ رہے تھے، اس کی بیگم ایسے ہی دورہ تفسیر سننے کے لیے وہ ساتھ لے کے آیا کرتا تھا، خواتین کے ساتھ بیٹھی ہوتی۔ 3-4 دن کے بعد اس نے تمام بھابھیوں کو، گھر کے خواتین کو جمع کر کے اس نے یہ بات ان کے سامنے کی کہ مجھے آج پتہ چلا کہ گھر کا ماحول کس چیز سے بنتا ہے، جس سے گھر کا ماحول پیارا بنتا ہے، جس سے پیار محبت پیدا ہوتی ہے، جس سے بیوی کو خاوند کے حق کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جس سے یہ معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، وہ ہے رب کا قرآن۔ اس کے ذریعے اگر یہ تو ہر بندے کو قرآن سیکھنا چاہیے کہ اسے کم از کم اتنا تو پتہ ہو کہ میری بیوی کا میرے اوپر کیا حق ہے، بیوی کے اوپر خاوند کا کیا حق ہے، اس کا تو پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ کون بیان کرے گا اگر بیان نہیں ہوگی؟ تو فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، میرے پیغمبر آپ سے حائضہ عورت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، میرے پیغمبر کہہ دیجئے یہ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کی حالت میں اپنی بیویوں سے دور رہا کرو، ان سے مجامعات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان دنوں میں کیا ہے؟ ان سے صحبت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ،
اور ان کے قریب نہ جاؤ حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ اب یہاں پر کہا کہ یہاں تک کہ پاک ہو جائے، لیکن آگے اس سے بھی زیادہ فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، جب وہ پاک ستھری ہو جائیں۔ پہلے فرمایا یطہرن یا تطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ستھری ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے بیماری کے ایام چاہے 5 ہے، 6 7 ہیں، 10 ہیں، یہ جتنے بھی ایام بیماری کے ہیں، جب یہ ختم ہو جائیں، اور وَإِذَا تَطَهَّرْنَا، جب وہ پاک ہو کے غسل کر جائیں، صاف ستھری ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو پھر آؤ اپنی بیویوں سے مجامعات کرنے کے لیے، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، جس راستے سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس راستے سے اپنی بیویوں سے مجامعات اختیار کرنے کے لیے، جماع کرنے کے لیے، صحبت کرنے کے لیے آ جاؤ جہاں سے اللہ نے حکم دیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب التوابین، وہ اللہ توبہ کرنے والوں سے یا غلط کاموں کو چھوڑ دینے والوں سے پیار کرتے ہیں، غلط اعمال کو ترک کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ پاک ستھرے رہنے والوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اللہ پاکی اختیار کرنے والوں سے کیا کرتے ہیں؟ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ تو حیض کے ایام میں بیویوں کے، کیونکہ یہ منع کیا گیا، یہ نصارہ وہ بیویوں کے ساتھ حالت حیض میں جماع کیا کرتے تھے، وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے، اور یہودی وہ جب بیویوں کو حیض کے ایام آ جاتے وہ بالکل دور رہتے، ان کے ساتھ بات بھی زیادہ نہیں کرتے، اور ان کے ہاتھ کا کھانا تو کھاتے ہی نہیں۔ تو اللہ نے یہ درمیانہ راستہ ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر عورت بیمار ہو جائیں، یہ ماواری کی بیماریوں سے لگ جائیں، اگر حیض کے ایام شروع ہو جائیں تو آپ نے بیویوں سے مجامعات اختیار نہیں کرنی ہے، لیکن یہ بات بھی نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھانا بھی نہ کھائیں، اس سے پیار کر سکتے ہیں، آپ اس سے پیار محبت کی باتیں کر سکتے ہیں جیسے عام ہوتا رہتا ہے گھروں میں۔ ہاں، صرف مجامعات سے منع کیا ہے، اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بھی آپ کھا سکتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ تو درمیانہ راستہ شریعت نے ہمیں بتا دیا ہے، کتنا زبردست۔ اور آگے فرمایا نساؤکم حرث لکم، اور تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ یہ بات پہ غور کریں، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، تو اپنے کھیتیوں میں آیا کرو، اَنَّا شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو، اپنی کھیتیوں میں آیا کرو جمع کرنے کے لیے جہاں سے تم چاہو، جس کیفیت میں چاہو، جہاں سے، یعنی راستہ ایک ہو، کیفیت اگر بدل ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ، وہ جب بلند شہر انڈیا میں دیوبند میں وہاں مدرس تھے، تو وہاں بچھڑا کے جو تھے ان کے استاد حضرت رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ، وہ بلند شہر گئے انڈیا، حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ چونکہ ان کے شاگرد تھے، تو فرمانے لگے کہ میں میاوالی جس شاگرد کو بھی بھیجتا ہوں وہ مہینے 2 کے بعد باہر چلا آتا ہے، وہاں درس کے لیے بھیجتا ہوں، وہاں ٹکتا نہیں، کیونکہ میاوالی کے جو علاقے ہیں یہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا اس دور میں اس میں پرویزی، مشرک، یہ لوگ بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، پرویزیوں کا زیادہ زور تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جس کو بھیجتا ہوں وہ واپس آ جاتے ہیں، میری مرضی یہ ہے کہ آپ وہاں چلے جائیں، وہاں بچھڑا میاوالی، اور وہاں پہ آپ درس قرآن شروع کریں، 1 سال تقریباً دے، پھر آپ واپس آ جائیں۔ حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ، جو ہمارے استاد جو آج کل کے امیر ہے شیخ محمد طیب صاحب، ان کے والد ہیں، اشاعت التوحید و سنت کے موجودہ امیر ہیں، ان سے ہم نے قرآن پڑھا ہے، اور شیخ القرآن ان کے والد تھے، ان سے انہوں نے پڑھا ہے۔ تو شیخ القرآن نے فرمایا ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا۔ شیخ القرآن رحمہ اللہ ادھر میاوالی آئے اور درس قرآن شروع کر دیا۔ میرے شیخ جو آج موجود ہیں، ان کے بیٹے، وہ پچھلے تقریباً کئی سال پہلے ادھر گئے تو ایک بوڑھا شخص ان سے ملا، اور جب بیان سنا تو آ کے کہنے لگے کہ میں تیرے باپ کا شاگرد ہوں، تیرا باپ ادھر آیا تھا، ایسا جوان تھا خوبصورت کہ جس کے کانوں میں خون کی سرخی نظر آ رہی تھی،
جس کی گالوں میں خون کی سرخی نظر آ رہی تھی، خوبصورت تکڑا جوان تھا، اور یہاں پہ اس وقت یہ بابا بھی جوان ہوں گے یا چھوٹے ہوں گے، یہاں پہ اس نے درس قرآن دیا تھا اور ہم ان کے ساتھ تھے، کچھ ساتھی اور بھی تھے، کچھ فوت ہو گئے۔ تو پھر شیخ صاحب کی بڑی عزت اور بڑا احترام کیا اور کہا کہ بعد میں ہمیں پتہ چلا چاہیے تو وہ شخصیت ہے جس کو بعد میں حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تو شیخ صاحب نے جب درس شروع کیا تو ایک دن یہ آیت پڑھی، فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، فأتوا حرثکم انا شئتم، تم آؤ اپنی بیویوں کے پاس، اپنی کھیتیوں میں آیا کرو، انا شئتم، جس کیفیت میں تم چاہتے ہو۔ تو ایک پرویزی آیا اور اس نے اعتراض کر دیا کہ دیکھیے، کیونکہ پرویزی حدیث نہیں مانتے، قرآن مانتے ہیں، لیکن حدیث تو قرآن کی تشریح ہے، اگر کوئی حدیث کا انکار بھی کرے گا تو بالکل مودی سرکار اور کافر ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ پیغمبر کی حدیث ہی تو قرآن کی تشریح ہے۔ تو اس نے اعتراض کیا کہ دیکھیے، جو قرآن نے کہا انا شئتم، تم جہاں سے مرضی ہو جمع کر سکتے ہو، جبکہ حدیث میں آیا کہ نہیں جی، آپ ہر جگہ سے نہیں، راستہ ایک ہو۔ تو حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا مثال تمہاری اس شخص کی طرح ہے جس کی، اس کو پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، جو اس طرح کرتا رہتا ہے اور ہر چیز اسے دو دو نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ استاد تھا، اس کا ایک شاگرد تھا، وہ آنکھوں کو اس طرح کوئی بیماری لگی تھی کہ جس چیز کو دیکھتا تو ہر چیز دو دو نظر آتی۔ استاد نے کہا شاگرد جی اندر جائیں اور گلاس اٹھا کے باہر لے کر آئیں۔ یہ اندر گیا، جب گلاس کو دیکھا تو ٹیبل پہ گلاس پڑا ہوا ہے، اس نے کہا استاد جی ادھر تو دو گلاس ہیں۔ اس نے کہا ایک پڑا ہوا ہے، اٹھا کے لے آئیں، دو ہے یا ایک ہے، اٹھا کے لے آئیں۔ اس نے کہا نہیں استاد جی ادھر ایک گلاس نہیں، دو ہے۔ استاد جی نے کہا کہ چلو یہ پتھر لے جا اور ایک کو توڑ دے اور دوسری کو ادھر لے آ۔ جب پتھر لے کر گئے اور ایک گلاس کو توڑ دیا تو استاد جی نے کہا وہ کدھر ہے یار، بہت ٹائم ہو گیا، آپ باہر نہیں نکلے، گلاس لے کے۔ اس نے کہا استاد جی گلاس تو ایک ہی تھا، دوسرا نظر ہی نہیں آ رہا۔ اس نے کہا تجھے آیت آدھا حصہ تمہیں نظر آ رہا ہے، دوسرے حصے پہ نظر نہیں پڑتی۔ اللہ نے یہاں فرمایا حرث لکم، یہ تمہارے لیے تمہاری کھیتیاں ہیں، اور کھیتی میں جب بندہ بیج ڈالتا ہے اس سے پودا اگتا ہے، اس سے میوہ اگتا ہے، اس سے فصل اگتی ہے، یعنی جمع کرنے کی اجازت صرف اس راستے سے ہے جہاں سے تمہاری اولاد پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر شیخ القرآن رحمہ اللہ نے اس سے ایک بات کہی کہ اگر تو پچھلے راستے سے پیدا ہوا ہے تو پھر تیرے لیے کوئی مرضی نہیں۔ اس شخص نے کہتے سر پہ چادر ڈالی اور کھسک گیا وہاں سے، ٹھیک ہے، یہ ایک قسم کی مہذب گالیاں اسے دی انہوں نے، لیکن اس طریقے سے دیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بعض جوابات ایسے ہوتے ہیں، بعض بندوں کے گلے میں قرآن بھی لٹکاؤ وہ مانتے نہیں ہیں، اسے الزامی جواب دینا پڑتا ہے، اور الزامی جواب اس کے لیے یہی تھا جس کی وجہ سے وہ منہ چھپا کر بھاگ گئے تھے۔ تو قرآن نے کہا نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، فاتوا حرثکم انا شئتم، تم آؤ اپنی کھیتیوں میں جہاں سے جس کیفیت میں تم چاہتے ہو، وقدموا لانفسکم، اور آگے لے پیش کرو اپنی جانوں کے لیے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واعلموا انکم ملاقوہ، یعنی ڈرو اللہ سے۔ اب ہم سانپ سے بھی تو ڈرتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں نا بھائی سانپ پہ، یہاں پہ ٹھیک ہے نا، بچھو سے بھی تو ڈرتے ہیں، ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اسے احتیاط کرنی چاہیے، ہاں، اور ایسی اشیاء ہیں جس سے، لیکن یہاں پہ کیا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، جو اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، جن چیزوں میں اللہ سے ڈرا جاتا ہے ان میں اللہ سے ڈرنا ضروری ہے، اگر نہیں ڈرے گا تو یہ مسلمان نہیں، کافر ہے، ٹھیک ہے نا، خدائی صفات میں اس میں، ٹھیک ہے نا، اس میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، کسی اور سے نہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ، اور جان لو کہ بے شک تم ملاقوہ، اسی سے ملاقات کرنے والے ہو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشر المؤمنین، مومنوں کو خوشخبری دیجیے، اگر اللہ نے جو احکام دیے ہیں اگر ان احکام پہ عمل پیرا ہو جائیں، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
جو احکام بتائے ہیں ان کے مطابق اگر زندگی گزارنے لگ جائیں تو فرمایا بشر المؤمنین، ایسے مومنین کو اللہ فرماتے ہیں خوشخبری دیجیے کہ بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، میں نے تمہارے لیے جنت و باغات تیار کر رکھے ہیں۔ ہاں، جنت و باغات کیا کر دی ہیں؟ تیار کر، وہ تیرے انتظار میں ہیں اگر تو نے دنیا میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاری۔ یہ آگے ولا تجعلوا اللہ عرضۃ، یہ 8واں قانون یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔